اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہ۔ بات چل رہی تھی حمزہ وصل کی۔ حمزہ وصل کے بارے میں بتایا تھا کہ حمزہ وصل الفی کی طرح ہوتا ہے، الف کی طرح ہی ہوتا ہے۔ یہ حمزہ وصل کبھی کلام کے شروع میں آتا ہے، کبھی کلام کے بیچ میں آتا ہے۔ ٹھیک، حمزہ وصل حمزہ وصل کلام کے شروع میں آتا ہے، کبھی کلام کے درمیان بیچ میں۔ ٹھیک، حکم کیا ہے؟ حمزہ وصل جب کلام کے شروع میں آئے گا تو تلفظ کیا جائے گا، پڑھا جائے گا۔ تلفظ کیا جائے گا۔ تلفظ کیا جائے گا مطلب کیا ہے؟ پڑھا جائے گا۔ درمیان میں آئے گا تو تلفظ نہیں کیا جائے گا، یعنی نہیں پڑھا جائے گا۔ ٹھیک، سمجھ میں آ گیا؟ اب ایک تیسری بات حمزہ وصل کے متعلق، حمزہ وصل پہ کوئی زیر زبر پیش نہیں ہوتا ہے۔ تو جب زیر زبر پیش نہیں ہوتا ہے تو جب شروع میں آئے گا تلفظ کرنا ہوگا تو کیسے تلفظ کرو گے؟ کوئی بھی حرف ہو بغیر حرکت کے تلفظ، اس پہ تو کوئی حرکت ہے ہی نہیں ہے، کیسے پڑھو گے؟ کون سی حرکت دے کے پڑھو گے؟ اگر حرکت بھی دو گے تو کوئی سوال کر دے گا کہ آپ نے حمزہ وصل پر جو زبر دیا ہے کیوں زبر دیا، زیر کیوں نہیں دیا؟ زیر دے کے پڑھو گے تو پوچھے گا زیر کیوں نہیں دیا ہے آپ نے، زبر کیوں نہیں دیا؟ زیر زبر دے کے پڑھو گے تو ہو سکتا ہے سوال کرنے والا سوال کرے کہ بھائی آپ نے زیر زبر ہی کیوں دیا، پیش کیوں نہیں دیا؟ ٹھیک، تو حمزہ وصل پر زیر زبر پیش نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر شروع میں ہے اس کو تلفظ بھی کرنا ہے، ہمیں پڑھنا بھی ہے، زیر زبر ہے نہیں تو کیا دے کر کے پڑھیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک، تو اب آئیے عربی کلام میں، عربی زبان میں تین طریقے کے کلمات ہوتے ہیں۔ عربی میں جو کلمہ ہوتا ہے، عربی میں کلمہ تین طریقے کا ہوتا ہے۔ حرف، اسم، فعل۔ ٹھیک، عربی میں جو کلمہ ہوتا ہے وہ کتنے طریقے کا ہوتا ہے؟ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، کلمہ تین طریقے کا ہوتا ہے۔ ٹھیک، حرف، اسم، فعل۔ اس کو کیسے بھی یاد کر لو، اسم، فعل، حرف، فعل، اسم، حرف، چاہے جیسے یاد کرو، پتہ ہونا چاہیے کہ عربی میں کلمے کتنے طریقے کے ہوتے ہیں؟ تین طریقے کے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو حمزہ وصل ہے، ٹھیک، دیکھنا ہوگا کہ یہ کہاں پر آیا ہے۔ ٹھیک، آگے اسم کیا ہوتا ہے؟ جی اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم بتائیں گے۔ جی، حرف ہوتا ہے، ایک اسم ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے۔ اسم یعنی ایسا کلمہ کہ جس کا مستقل معنی ہو اور اس میں کوئی بھی زمانہ نہ پایا جائے تو اسے کہیں گے اسم۔ اسم وہ کلمہ کہ جو مستقل معنی رکھے اور اس میں زمانہ نہ پایا جائے، وہ سب اسم ہو جائے گا۔ چاند، سورج، ستارہ،
احمد، نرگس، پیڑ، درخت، جانوروں کے نام، یہ تمام کیا اس کو اسم کہا جائے گا. سب کا مستقل معنی ہے اور اس میں زمانہ بھی نہیں پایا جاتا، یہ اسم ہو گیا. فعل مستقل معنی رکھتا ہو اور زمانہ پایا جائے، مستقل معنی رکھتا ہو اور زمانہ پایا جائے تو فعل. حرف جو ہوتا ہے اس کا مستقل معنی ہی نہیں ہوتا، زمانے کی تو بات ہی چھوڑیے، اس کا کوئی مستقل معنی نہیں ہوتا ہے، اس کو حرف کہتے ہیں. تو اب یہ جو حمزہ وصل ہے کہ جس پر زیر زبر پیش نہیں ہے، جو شروع میں آیا ہے، جس کو تلفظ کرنا ہے، کون سی حرکت آپ دیکھیں؟ کہہ رہے ہیں کہ حمزہ وصل پر حرکت دینے سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ حمزہ وصل کس کے ساتھ آیا ہے. حرف پہ آیا ہے، اسم پہ آیا ہے، فعل پہ آیا ہے، کس پہ آیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اگر حرف کی صورت میں آیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ قرآن مجید میں ایسا کلمہ کی جو حرف شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک، اس پر حمزہ وصل آتا ہے اور وہ الف تعریف ہے. حرف جیسے الف تعریف، الف تعریف دو چیزیں، ایک الف اور ایک لام، جس کو کہا جاتا ہے ال. کیا کہتے ہیں؟ ال. ال، یہ ال کیا ہوتا ہے؟ یہ ال ہوتا ہے کسی نکرہ چیز کو معرفہ بنانے کے لیے. کسی نکرہ اسے کہتے ہیں کہ جو معین نہ ہو، مشخص نہ ہو، جو معین اور مشخص نہ ہو. جیسے آپ کہیں عربی میں، جیسے آپ کہیں شجرتن، کیا کہیں؟ شجرتن. شجرتن یعنی درخت، کوئی سا بھی درخت، یہ درخت، وہ درخت، کہیں کا، پوری دنیا کا درخت آ جائے گا شجرتن. ہم نے کہا شمسن، اگرچہ سورج، شمس یعنی سورج، اگرچہ سورج ایک ہی ہے لیکن الف لام نہیں لگایا تو غیر معین کہا جائے گا. لیکن اگر اسی پر الف لام لگا دیا جائے، کہہ دیا جائے الشمسو، الشجرو، ٹھیک ہے، تو اب یہ الشجرو جو بولا جائے گا یا الشجرتو ایک خاص درخت پر دلالت کرے گا، نکرہ سے معرفہ بن جائے گا. تو یہ الف لام نکرے کو کیا بناتا ہے؟ معرفہ بناتا ہے. تو یہ الف لام جو نکرے کو معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے، یہ الف لام جو نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے، یہ الف جو ہے یہ کیا ہے؟ حمزہ وصل ہے. کیا ہے یہ؟ حمزہ وصل. اور لام کیا ہے؟ حرف ہے. لام کیا ہے؟ حرف ہے. تو یہ حمزہ وصل جو حرف کے ساتھ آیا ہے، یہ ہمیں یہ ویسے ہی ہوتا ہے نا جیسے شمسی اور قمری شبد ہوتے ہیں. نہ شمسی قمری نہیں ہوتا ہے. یہ الف لام تو انہی میں آتا ہے نا. نہ وہ شمسی قمری الگ چیز ہے. یہ دیکھیں عربی زبان میں الف لام الگ الگ معنی کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے. الف لام معرفہ والا اس کو کہا جاتا ہے، نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے، غیر معین چیز کو معین کرنے کے لیے الف لام آتا ہے. جیسے آپ کہیں گے رجلن، رجلن یعنی آدمی. کون سا آدمی؟ کوئی سا بھی، پتہ نہیں. لیکن ہم نے کہا الرجلو تو ایک خاص آدمی کے اوپر اس کی دلالت ہوگی، ٹھیک. ہم کہیں گے بیتن، بیت یعنی گھر، کوئی سا بھی گھر، آپ کا گھر ہو سکتا ہے، میرا گھر ہو سکتا ہے، کسی کا. لیکن ہم نے کہا البیتو، تو البیت سے ایک خاص گھر مراد ہوگا، باقی دوسرے گھر اس سے خارج ہو جائیں گے. تو اس کو کہا جاتا الف لام معرفہ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ الف لام معرفہ. تو یہ الف لام معرفہ جس کو کہا جاتا ہے، اس میں الف جو ہے یہ حمزہ ہے، حمزہ وصل ہے. کیا ہے؟ لام کیا ہے؟ حرف ہے. تو جہاں کہیں بھی قرآن میں یہ الف لام آئے گا تو چونکہ یہ حمزہ وصل حرف کے ساتھ آیا، یہ ہمیشہ زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا. کیسے پڑھا جائے گا؟ اب حرکت مل گئی، حرکت نہیں تھی اس پہ، کیسے پڑھنا تھا نہیں معلوم تھا، لیکن
ہم نے دیکھا کہ قرآن میں یہ الف لام حرف پہ آیا ہے، یعنی معرفہ والا ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ زبر کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے باؤ؟ ہاں، الشمس، القمر، البیت، الرجل، الامرأۃ، ٹھیک، المدرسۃ، ٹھیک۔ حمزہ وصل پر ہمیشہ کیا رہے گا؟ زبر رہے گا۔ آسان لفظوں میں آپ کہتے ہیں الف لام معرفہ میں جو الف ہے وہ حمزہ وصل ہے، اور حمزہ وصل معرفہ بنانے والا جو حمزہ وصل ہے وہ ہمیشہ زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ ختم۔ مطلب آگے جب بھی الف لام سے الفاظ شروع ہوگا تو اس میں الف میں زبر ہم لوگ لگا دیں گے۔ جی ایک دم اور آسان بہن نے بتا دیا، آپ ایسے کر لو، جہاں کہیں بھی قرآن میں الف لام سے شروع ہوگا، ٹھیک، تو الف کو زبر دے کے پڑھنا ہے، بات ختم۔ الحمد للہ رب العالمین، ہے نا، الشمس والقمر بحسبان، ہے نا، اس طریقے سے۔ سمجھ میں آ گئی؟ جہاں کہیں بھی قرآن میں آپ کو ایسے لفظ سے شروع کرنا ہے کہ جس پر الف لام لگا ہوا ہے تو اس کو زبر کے ساتھ شروع کر دیجئے، ختم۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، یہ ہو گیا۔ تو یہ ایک مورد ہے حرف میں۔ اب یہ کہیں گے کہ اگر حمزہ وصل حرف پہ داخل ہوا ہے تو زبر کے ساتھ پڑھیں گے۔ کس کے ساتھ پڑھیں گے؟ زبر کے ساتھ۔ آگا پھر سے بتا دیے والا پوائنٹ ایک بار اور بتا رہے ہیں۔ عربی میں کلمہ 3 طریقے کا ہوتا ہے، حرف، اسم، فعل۔ اب یہ جو حمزہ وصل ہے وہ حرف پہ بھی آ سکتا ہے، اسم پہ بھی آ سکتا ہے، فعل پہ بھی آ سکتا ہے۔ اب ہر ایک کو الگ الگ بتائیں گے۔ اگر حمزہ وصل حرف پر داخل ہوگا، حرف کے ساتھ آئے گا، جیسے الف لام معرفہ، تو یہاں پر زبر کے ساتھ پڑھیں گے، ختم۔ جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں آپ کو پڑھنے کے لیے یعنی ابتدا میں شروع میں الف لام آ جائے گا، ٹھیک ہے، تو الف کو یعنی حمزہ وصل کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے، ختم۔ جیسے الحمدللہ، پہلی آیت سورہ الحمد کی، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی آگا۔ ہاں، یہ ہو گیا آپ کے حرف کی بحث۔ دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہے، قرآن مجید میں ایسا کلمہ کہ جو حرف محسوب ہوتا ہے، یعنی ایسا کلمہ کہ جس کو حرف کہا جاتا ہے، جس کو حرف میں شمار کیا گیا ہے، اور اس پر حمزہ وصل آتا ہے، حمزہ وصل یہی، ٹھیک، تو وہ حرف تعریف ہے۔ اگر کسی حرف پر الف آتا ہے تو اس الف کو، حمزہ اور لام کو کیا کہا جائے گا؟ دونوں کو ملا کر کے کیا ہے؟ الف لام تعریف، یعنی ایسا الف لام جو نکرہ کو معرفہ بنا دیتا ہو، جو نکرہ کو، نکرہ کیا چیز ہوتی ہے؟ غیر معین چیز، غیر مشخص چیز، ٹھیک ہے، جو معین نہ ہو، جو مشخص نہ ہو، اس کو کہتے ہیں نکرہ۔ معرفہ کس کو کہتے ہیں؟ جو معین ہو، جو مشخص ہو۔ تو یہ الف لام کیا ہے؟ نکرہ کو کیا کرتا ہے؟ معرفہ بنا دیتا ہے۔ تو اگر یہ الف لام نکرہ کو معرفہ بنانے والا ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ الف لام تعریف کہیں گے۔ کیا کہیں گے اس کو؟ الف لام تعریف۔ تعریف یعنی وہی معرفہ والا۔ الف لام تعریف کا مطلب ہوتا ہے نکرہ کو معرفہ بنانے والا الف لام، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو الف ہے، ال کا، یہ حمزہ ہے، کیا ہے؟ حمزہ وصل ہے، ٹھیک۔ اب جب یہ حمزہ وصل ہے، جب یہ حمزہ جب بھی شروع میں واقع ہو تو زبر کے ساتھ پڑھیں گے۔ جب شروع میں ہو، کہاں ہو؟ جب بھی شروع میں ہوگا تو اس کو کیا کریں گے؟ جیسے مثال کے طور پر عاقبۃ الدار، عاقبۃ الدار، عاقبت کو آپ ہٹا دیں تو یہ ہو گیا آپ کے الف لام شروع میں۔ تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الدار، اس زبر کے ساتھ پڑھیں گے،
سمجھ رہے ہیں آپ؟ یا جیسے تدرک القمر جو دیا ہے، القمر، تدرک القمر، القمر، القمر پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ تدرکوں کو ہٹا دیں. اگر بیچ میں بات بیچ کی نہیں ہو رہی ہے، کہاں کی ہو رہی ہے؟ شروع کی. بیچ کی تو بحث ہی نہیں کرنی ہے، چونکہ بیچ میں تو پڑھا ہی نہیں جاتا. تو جہاں پڑھا نہیں جاتا وہاں زیر زبر پیش کا مطلب نہیں ہوتا. جہاں ہمیں پڑھنا ہے بحث اسی سے کرنا ہے. تو کہاں پڑھا جاتا ہے حمزہ وصل؟ شروع میں جب ہوتا ہے. تو ہاں، تو اب یہ تدرکو تھا تو بیچ میں تھا الف لام، تو یہاں کوئی مطلب ہی نہیں رکھتا. تو ہم تدرکوں کو ہٹا دیا. مثال کے طور پر تدرکوں پر آپ رک گئے، اب آگے بڑھنا ہے آپ کو. تو آگے میں دیکھا آپ نے کہ یہ تو الف لام تعریف کا ہے، تو یہ حمزہ وصل ہے. تو حمزہ وصل پہ زیر زبر پیش ہے نہیں، تو کیسے پڑھیں گے؟ القمر، زبر دے دیں گے اس پہ، القمر. سمجھ میں آئی؟ ایک بار اور سنو، ادھر میری طرف دیکھا کرو، ادھر ادھر مت دیکھا کرو، غصہ مت دلایا کرو مجھے. میری طرف سنے گا تو میری آواز پہنچے گی. تو دوسری کا کیوں سنتا ہے؟ مجھے تو نہیں سنائی دے رہا ہے یا کسی کو نہیں سنائی دے رہا ہے. اپنا سنا کر، اپنا سنا کر. آوازیں آتی رہیں گی بیٹا. جب چار درس ہو رہا ہے آجو باجو میں تو آواز تو آئے گی نا تھوڑی بہت. مجھ سے زیادہ تو نہیں آتی نا. تو میری آواز سن، میری آواز سنو، ادھر ادھر کی مت سنو. ٹھیک؟ بات ہو رہی ہے حمزہ وصل کی. حمزہ وصل کبھی حرف پہ داخل ہوتا ہے، کبھی اسم پہ، کبھی فعل پہ. اگر حمزہ وصل حرف پہ داخل ہوا جیسے الف لام تعریف، ٹھیک ہے، وہ جب شروع میں ہوگا تو حمزہ وصل کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے. بس ختم. اتنا. سوال اگر کیا جائے، آپ لوگوں سے پوچھا جائے کہ حمزہ وصل اگر حرف کے اوپر داخل ہو تو کس طرح سے پڑھیں گے؟ جواب: حمزہ وصل اگر حرف کے اوپر داخل ہو تو زبر کے ساتھ پڑھیں گے. بات ختم. اتنا یاد رکھو. ٹھیک؟ کیسے پڑھیں گے؟ زبر کے ساتھ پڑھیں گے. یہ ہو گیا. اب اسم، اسم اب یہ ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ حرف والی بات تمام ہو گئی. حرف والی بات تمام ہو گئی. اگر الف لام، اگر حمزہ وصل اسم پر داخل ہوا، کس پر؟ اسم پر داخل ہوا ہے تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ جیسے مثال کے طور پہ، آگا اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم اس کلمے کو کہا جاتا ہے کہ جو مستقل معنی رکھتا ہو اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، اس کو کہیں گے اسم. اسم وہ کلمہ ہے کہ جو مستقل معنی رکھتا ہو اور اس میں کوئی زمانہ. سمجھ رہے ہیں؟ بیٹا، بیٹی، لڑکا، آدمی، مرد، گھر، باغ، باغیچہ، پہاڑ، آسمان، زمین، سب یہ تمام چیزیں. دنیا کی اکثر چیزیں اسم ہیں. دنیا کی اکثر چیزیں کیا ہیں؟ اسم ہے. جیسے ابن، یہاں پہ جو مثال دی ہے یہی دوں تو صحیح رہے گا. امرأہ. ٹھیک؟ اگر اسم کے شروع میں حمزہ وصل آتا ہے تو کسرے کے ساتھ پڑھیں گے. کس کے ساتھ پڑھیں گے؟ کسرے کے ساتھ، یعنی زیر کے ساتھ. جیسے یہاں پہ ہے، ٹھیک، جیسے جہاں پر، تو یہ حمزہ وصل ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے بابو؟ ابن. یہاں آ گیا شروع میں تو کیا پڑھیں گے؟ امرأہ. بات سمجھ میں آئے؟ ایک بار اور سنو. حمزہ وصل جب اسم کے اوپر داخل ہوگا، اسم کے شروع میں ہوگا تو حمزہ وصل کو زیر کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک؟ دیکھیں یہاں کیا لکھا. حمزہ وصل اگر اسم پر آئے اور ابتدا میں ہو تو اس کو مکسور یعنی زیر پڑھا جائے گا. حمزہ وصل جب اسم کے ساتھ آئے گا اور شروع میں ہوگا تو اسے زیر کے ساتھ
پڑھا جائے گا۔ قرآن مجید میں اسم پر جو حمزہ وصل مکسور آتے ہیں ان کی مثالیں جیسے ابن ہے، کتاب میں بھی دیکھ لیا کرو، ابنتا ہے، امرأہ ہے، امرأتا ہے، اسم ہے، اثنا ہے، اثنتا ہے، اثنتین ہے، اسنبین ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد یہ سب معنی دیے ہوئے ہیں، ابن یعنی لڑکا، ٹھیک، ابنتا یعنی لڑکی، امرا یعنی مرد، امراتن یعنی عورت، ٹھیک، یہ تمام چیزیں ہیں۔ جیسے قرآن میں آیا ہے مسیح ابن مریم، مسیح ابن، یہ چونکہ مسیح پہلے آیا اس کے بعد ابن مریم بیچ میں آیا ہے تو یہاں پر حمزہ وصل نہیں پڑھا جائے گا، لیکن اگر مسیح کو ہٹا دیا جائے تو کیا پڑھا جائے گا؟ ابن مریم، ٹھیک، یا مریم ابن مریم ابنت عمران، تو مریم کو ہٹا دیں تو کیا پڑھیں گے؟ ابنت عمران، ٹھیک۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آئے تو بول سکتے ہیں، جس کو نہیں سمجھ میں آئے وہ فوراً بولے۔ جی آگا، ٹھیک، ایک بار اور سنو۔ ہاں آگا بتا دیا۔ حمزہ وصل اگر اسم کے شروع میں آتا ہے، اسم کے اوپر آتا ہے، اسم کے ساتھ آتا ہے تو زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا، کسرے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ قرآن مجید میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ دیکھیں میں بار بار ایک چیز کی تاکید کر رہا ہوں اور یہ آخری بار ہے، پھر نہیں کروں گا۔ حمزہ وصل سے جو ہم بحث کرتے ہیں کہ حمزہ وصل کو کون سی حرکت دے کر پڑھیں گے، چونکہ اس پر حرکت نہیں ہوتی، تو جب شروع میں آئے گا اس سے بحث ہے، بیچ میں آئے گا اس سے بحث، بیچ میں جو حمزہ وصل آتا ہے اس سے بالکل بحث نہیں، اس لیے کہ وہ نہیں پڑھا جاتا، وہ تلفظ نہیں کیا جاتا، تو جو چیز تلفظ نہیں ہوتا ہے اس پر زیر زبر پیش کی بحث نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا ہم جو کہتے ہیں کہ حمزہ وصل کو زبر دیں گے، زیر دیں گے، پیش دیں گے، کہاں ہوگا؟ تو جب شروع میں ہوگا، ختم، ٹھیک۔ تو حمزہ وصل اگر اسم پر داخل ہے، اسم کے ساتھ آیا ہے، یعنی اسم کے شروع میں ہے اور وہیں سے ہمیں تلاوت کرنی ہے، تو حمزہ وصل کو کون سی حرکت دے کر پڑھیں گے؟ زیر دے کے، اسم پہ زیر دے کے پڑھیں گے، ٹھیک۔ حمزہ وصل جب اسم کے ساتھ آئے گا اور شروع میں ہوگا تو اسے کسرے کے ساتھ، زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ جہاں پر یہ حمزہ وصل نہیں پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس پر ایک صاد کی علامت بنی ہوتی ہے، ایسے یوں چھوٹا صاد، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ حمزہ وصل ہے، اس کو پڑھنا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو یہ حمزے کے اوپر یہ علامت ملے گی، جس حمزے کے اوپر، جس الف کے اوپر یہ علامت چھوٹے صاد کی دکھائی دے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ حمزہ وصل ہے، ایک۔ نمبر دو، اس کو پڑھنا نہیں ہے، ختم۔ چلیں اب رہ گیا یہ تیسرا مورد، فعل۔ حمزہ وصل اگر فعل کے ساتھ، فعل پہلے بتا دوں، فعل اس اسم کو کہا جاتا ہے کہ جو مستقل معنی رکھتا ہے اور اس میں زمانہ پایا جاتا ہے، جیسے وہ گیا، میں نے کھایا، تم نے دیکھا، تم نے پڑھا تھا، وہ جائے گا، کسی بھی زمانے سے متعلق ہو، جس میں کوئی زمانہ پایا جائے تو اس کو کہیں گے فعل، ٹھیک۔ چلیں یہ تھوڑا سا مشکل ہے، فعل کے اوپر جو حمزہ وصل آتا ہے اسے کون سی حرکت دینی ہے، یہ تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہے، لہٰذا
آپ کو تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فعل کے ساتھ جو حمزہ وصل آتا ہے، فعل کے اوپر جو حمزہ وصل ہوتا ہے، اس حمزے کو کون سی حرکت دینی ہے، ٹھیک، زبر دینا ہے، زیر دینا ہے، پیش دینا ہے، کون سی حرکت دینا ہے، اسے حرکت دینے کے لیے ساکن والے کلمے کے بعد والا حرف دیکھنا پڑے گا۔ ساکن کے بعد والا حرف دیکھیں گے کہ اس حرف پر کون سی حرکت ہے۔ اگر اس کے بعد والے حرف پر زیر یا زبر ہوگا تو حمزہ وصل کو زیر دے دیں گے، اور اگر پیش ہوگا تو لہذا فعل کے اوپر اگر داخل ہوا ہے حمزہ وصل تو دیکھیں گے کہ جس فعل پر حمزہ وصل آیا، پہلا تو ساکن ہوگا، ہمیشہ یاد رکھیں، حمزہ وصل کے بعد والا جو حرف ہوگا وہ ہمیشہ ساکن ہوگا۔ تو جب وہ ساکن ہے تو اس کے بعد والے حرف پر دیکھیں گے کہ اس کے بعد والے حرف پر کون سی حرکت ہے۔ اگر ساکن کے بعد والے حرف پر زیر یا زبر ہوگا، اگر ساکن کے بعد والے حرف پر کیا ہے، زیر یا زبر، زیر یا زبر ہوگا تو حمزہ وصل کو کیا دیں گے، زیر دیں گے۔ کیا دیں گے حمزہ وصل کو؟ زیر، کسرہ۔ اور اگر ساکن والے بعد والے حرف پر زیر زبر نہیں بلکہ کیا ہے، ضمہ ہے یعنی پیش ہے، تو حمزہ وصل کو بھی ضمہ یعنی پیش دے دیں گے۔ ختم۔ ایک بار اور دہراتا ہوں، حمزہ وصل اگر فعل کے شروع میں آیا ہے تو حمزہ وصل پر کون سی حرکت دیں گے؟ کہہ رہے ہیں حمزہ وصل کو حرکت دینے کے لیے جس فعل پر حمزہ وصل آیا ہے، ٹھیک، اس فعل کے ساکن کے بعد والا حرف دیکھیں گے۔ کیوں ساکن کے بعد والا؟ وہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ جس فعل پہ حمزہ وصل آئے گا اس کا پہلا حرف ساکن ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اس کا پہلا حرف ساکن ہوگا، تو آپ اس حرف کو چھوڑ دیجئے، اس کے بعد والا جو حرف ہوگا اس پر کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی، تو اس کے بعد والے حرف کی حرکت کو دیکھنا ہوگا آپ کو کہ کون سی حرکت ہے۔ اگر زیر ہے یا زبر ہے تو فوراً آپ حمزہ وصل کو زیر دے دیجئے، زبر نہیں آتا فعل پہ۔ حمزہ وصل جب فعل پر داخل ہوتا ہے تو کسی بھی صورت میں اس پر زبر نہیں آتا۔ اگر فعل میں پہلے والا حرف ساکن ہے، اس کے بعد والے حرف پر زیر یا زبر ہے تو حمزہ وصل کو زبر دیں گے، اور اگر بعد والا حرف ضمہ رکھتا ہے، پیش رکھتا ہے، تو حمزہ وصل کو بھی ضمہ دے دیں گے۔ اب یہاں پر اگر پہلے زیر یا زبر ہے تو زبر دیں گے، زیر نہیں؟ جی کہاں زیر زبر ہے؟ تو اگر زبر زیر ہے تو پھر زبر دینا ہے؟ جی زبر ہوگا تبھی زیر دینا ہے، زیر ہوگا تبھی زیر حمزہ وصل دینا پہ ہے، دونوں صورتوں میں زیر دینا ہے۔ اچھا زیر دینا ہے، جی جی ٹھیک ہے جی آگا۔ جیسے مثال دیا ہے فقد تدو، یہ فعل ہے، کیا ہے؟ اہتدو فعل ہے، ان لوگوں نے ہدایت پائی، ٹھیک ہے، یہ فعل ہے۔ اس فعل کے شروع میں حمزہ وصل آ گیا ہے، تو اب چونکہ یہاں بیچ میں ہے، بات ہماری بیچ سے نہیں ہے،
فقط کو مٹا دیں آپ. یہاں سے آپ کو پڑھنا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ اب یہ ہاں جو ہے یہ ساکن ہے تو کیا کریں گے؟ اس کے بعد والا حرف تا ہے. تا کیا ہے مولانا؟ زبر ہے. تو کہا کہ زبر ہو یا زیر ہو تو حمزہ وصل کو کیا کریں گے؟ زیر دے دیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ اہتدو. کیا ہے؟ کیا پڑھیں گے؟ اہتدو پڑھیں گے. ٹھیک. یا الذین آگا کون سی مثال پڑھ رہے ہیں؟ جی اچھا مل گئی. نہیں مثال ڈھونڈ رہے تھے کون سی آپ پڑھ نا رہے ہیں. نیچے وہیں سے دیکھ رہا ہوں. میں ساری مثالیں نہیں دوں گا، اس میں بہت ساری مثالیں دی ہوئی ہیں. میں بس یہ سامنے جو بیٹھے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. الذی نس تد الذی نس تد ایفو. اب یہ الذین کو آپ ہٹا دیں. الذین کو ہٹا دیں. الذین کو ہم نے ہٹا دیا. پہلا حرف ساکن ہے، دوسرے والا حرف متحرک ہے. کون سی حرکت ہے؟ پیش ہے. تو ابھی کیا بتایا کہ اگر ساکن کے بعد والے حرف پر ضمہ ہوگا تو حمزہ وصل کو بھی ضمہ دے دیں گے. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ استضعفو. کیا پڑھیں گے؟ استضعفو. الحمدللہ رب العالمین. ہاں تو دیکھیں یہ تینوں چیزیں ہو گئی. حمزہ وصل جب شروع میں آئے گا تو اس کو کون سی حرکت دے کر ہم پڑھیں گے؟ جواب ہم دیکھیں گے کہ حمزہ وصل کس کلمے پر داخل ہوا ہے. حرف پہ، اسم پہ، فعل پہ، کس پہ داخل ہوا ہے؟ اگر حرف پہ داخل ہوا ہوگا تو زبر کے ساتھ پڑھیں گے. اگر اسم پہ داخل ہوا ہوگا تو زیر کے ساتھ پڑھیں گے. اگر فعل پہ داخل ہوا ہوگا تو ساکن کے بعد والے حرف کی حرکت دیکھیں گے کہ اس پہ کون سی حرکت ہے. اگر زبر یا زیر ہوگا تو حمزہ وصل کو زیر دے دیں گے، اور اگر ضمہ ہوگا تو حمزہ وصل کو بھی. تمام. خلاصہ اتنا ہو گیا. سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں؟ لیکن تو عربی آتی ہی نہیں.